رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن حکیم کی آیہ شریفہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، یعنی اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اسی طرح زندگی گزارتے چلے جاؤ، وہی زندگی ایسی ہوگی جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے نبی سننا پسند کرتے ہیں تم بھی وہی سننا پسند کرو، جو ہمارے نبی بولنا پسند کرتے ہیں تم بھی وہی بولنا پسند کرو، ہمارے نبی جہاں جانا پسند کرتے ہیں تم بھی وہیں جانا پسند کرو، ہمارے نبی جو عمل انجام دینا چاہتے ہیں تم بھی وہی عمل انجام دو، انہی کے عمل کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ، خود بخود تم صراط مستقیم پر بھی آ جاؤ گے، تمہیں جنت بھی مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، اتنی پاک زندگی ہمارے نبی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو پسند کرتا ہے اور نبی کی زندگی پوری کی پوری پاک ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا ہر عمل پاک اور پاکیزہ ہے، کلین ہے، پیور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ یہ تو بتا دیجئے ہم آپ کے بعد کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس آپ جیسی پاک زندگی ہو، توجہ رکھیے گا، پاک زندگی ہو، کلین زندگی ہو، پاکیزہ زندگی ہو۔ تو میرے نبی بتائیں گے کہ دیکھو اگر تمہیں میرے بعد ایسے ڈھونڈنے ہیں جن کی زندگی میں میری زندگی پائی جاتی ہو، میرا کردار پایا جاتا ہو، میرا اخلاق پایا جاتا ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ دیکھو کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہیں حق ان کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صحابی اچھے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد کے باہر دور، ایک مسجد سے تھوڑی دور پر ایک جگہ تھی، اس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا، چھوٹا سا باغ تھا مسجد کے قریب میں، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ تشریف فرما تھے، حضرت امیر المومنین تشریف فرما تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور کچھ صحابی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی اپنی حدیثیں بیان فرما رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اچانک آسمان سے ایک پرندہ اترا، اڑتا ہوا نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ پرندہ آیا اس نے اپنی زبان میں کچھ بولنا شروع کیا، رسول نے اس کو جواب دیا، رسول اللہ نے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب یہ پرندہ زمین پر نہیں بیٹھ رہا ہے، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ رسول کے ہاتھ میں آ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ نے اس پرندے سے کچھ گفتگو کی، اس کے بعد وہ پرندہ اڑا، امیر المومنین کے سامنے آ گیا۔ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ اس پر آ کر بیٹھ گیا۔
پھر امیر المومنین کے سامنے سے گیا، امام حسن کے ہاتھ پر آ گیا، پھر امام حسین کے ہاتھ پر آ گیا، پھر اب سب انتظار کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے کہ میرے ہاتھوں پر بھی آ کے بیٹھ جائے، کسی کے ہاتھ پر نہیں بیٹھا۔ جب کسی کے ہاتھ پر نہیں بیٹھا تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے یہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھا، علی کے ہاتھ پر بیٹھا، حسن حسین کے ہاتھ پر بیٹھا، سب کے ہاتھوں پر بیٹھا، یہ ہمارے ہاتھوں پر کیوں نہیں بیٹھتا؟ سنیے گا روایت۔ رسول اللہ نے اس سے سوال کیا اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو بتا، اور ایسی زبان میں بتا تاکہ سب لوگ سن لیں اور سب سمجھ لیں۔ رسول نے فرمایا کہ تو ہمارے ہاتھوں پر بیٹھا، ان سب کے ہاتھوں پر کیوں نہیں بیٹھا؟ اب وہ پرندہ بولنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں وہ پرندہ ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں کسی ایسی زمین پر بھی نہیں بیٹھا جس زمین پر کوئی گناہ ہوا ہو، میں اس زمین پر بھی نہیں اترا، اس زمین پر بھی نہیں میں نے اپنے پیر رکھے جس زمین پر بھی کوئی گناہ ہوا ہو۔ پھر وہ کہتا یا رسول اللہ پھر میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کیوں بیٹھ جاؤں جنہوں نے زندگی میں کوئی ایک بھی گناہ کیا ہو، میں ان کے ہاتھ پر کیسے بیٹھ جاؤں؟ یہ کہا اس نے اور اس کے بعد آسمان میں اڑ گیا۔ عزیزان محترم، کس کے ہاتھ پر وہ بیٹھا؟ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیٹھا، حضرت امیر کے ہاتھ پر بیٹھا، حضرات حسنین کریمین کے ہاتھوں پر بیٹھا، اور کسی کے ہاتھ پر نہیں بیٹھا، ان چار شخصیتوں کے ہاتھ پر بیٹھا۔ اس پرندے نے بتا دیا کہ دیکھ لو یہ کتنے پاک ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ کتنے پاک ہیں، میں نہ جس زمین پر نہیں بیٹھتا تو میں ایسے انسان کے ہاتھ پر کیسے بیٹھ جاؤں کہ جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہو۔ یہ کہہ کر کے گیا اور دنیا کو سمجھا کر کے گیا کہ دیکھو رسول پاک ہیں، رسول کے بعد رسول کی جگہ پر جو آئے گا وہ وہی آئے گا جو پاک ہو۔ رسول کہہ کر کے بتائیں گے اور میں ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کر بتاؤں گا رسول کے بعد رسول کی جگہ پر کون آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہ۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی پاک و پاکیزہ ہے، اور نبی نے ایسے اہل بیت چھوڑے ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر عمل پاک و پاکیزہ ہے۔ قرآن اور اہل بیت، نہ قرآن میں کوئی خطا ملے گی نہ اہل بیت میں کوئی خطا ملے گی۔ اچھا، یہ سارے معصومین علیہم السلام، یہ سب کے سب جو معصومین تشریف لائے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکا دو، اللہ کی مرضی میں راضی رہو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، یہی ان کا مقصد ہے۔ یہ پوری دنیا کو اللہ کو منوانے آئے تھے، خود کو منوانے نہیں آئے تھے۔ چاہے یہ سورج پلٹائیں، چاہے یہ چاند کے ٹکڑے کریں، چاہے یہ ستارے کو دروازے پر اتار لیں، یہ جو کچھ چاہیے مردے زندہ کر دیں، یہ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے، یہ خدا کو منوانے آئے تھے، یہ دنیا کو بتانے آئے تھے کہ دیکھو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے۔ جنہیں بھیجا ہے جب وہ اتنے کمال کے ہیں تو جو بھیجنے والا ہے وہ کتنے کمال کا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی اللہ محمد۔ اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ کے در کو نہ چھوڑو، اللہ کے گھر کو نہ چھوڑو، اللہ کی عبادتوں کو نہ چھوڑو۔ پریشانی آتی ہے، ایک انسان ہے اس کا بزنس خراب ہونے لگا، چھوڑ دیا اس نے عبادتیں، شکایت کرنے لگا۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، شکایت اور شکریہ۔ ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے، شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرنی۔ بزنس بڑا خراب جا رہا ہے، شکایت کرنے لگا میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، ماتم مجلس میں کرتا ہوں، صدقہ میں دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر یہ پریشانی کیوں؟ توجہ رکھیے گا، یہ شکایت اللہ سے پیدا ہو گئی، میرے اللہ پھر یہ پریشانی کیوں، بزنس کیوں جا رہا ہے ڈاؤن، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، دن پہ دن یہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو خدا آواز دے گا، سنو، جن دنوں میں اچھا چل رہا تھا اگر ان دنوں میں مجھے یاد رکھا ہوتا تو آج جب خراب دن آئے ہیں تو ان میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا، تم نے یاد نہیں کیا۔ دیکھیے اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو نماز پڑھتے تھے، ہم تو سب کچھ کرتے تھے۔ ہاں کرتے تھے، بے شک کرتے تھے۔ دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک سزا ہوتی ہے اور ایک امتحان ہوتا ہے، اور کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر آ جائے، چاہے سزا والی ہو یا امتحان والی۔
قرآن میں لکھا ہوا ہے وما اصابتکم من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تم تک آ نہیں سکتی جب تک اللہ سے اجازت نہ لے لے، جب تک اللہ سے اجازت نہ لے لے تب تک نہیں آ سکتی۔ شکر انسان کو ہر حال میں کرنا ہے۔ ایک انسان وہ چیزیں ایسے گناہ کے لیے بدنام ہو گیا جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، ایسے کام کے لیے بدنام ہو گیا جو بندے نے کیا ہی نہیں بیچارے نے، وہ شکایت کرتا ہے میرے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کام میں نے نہیں کیا اس کے لیے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو خدا آواز دے گا سنو میرے بندے، تم نے اس وقت میرا شکر نہیں کیا جب تمہاری ان اچھائیوں کو لوگ بیان کر رہے تھے جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی تھیں، تم سنتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں میری، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا اچھا بندہ، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم نے نہیں کیے لیکن لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں، لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کاموں کی وجہ سے ہماری عزت شروع کر دیتے ہیں، عزت کرنے لگتے ہیں۔ دعائے کمیل میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، میرے اللہ ہماری کتنی تعریفیں ایسی ہیں کہ جن کے لائق بھی میں نہیں تھا لیکن تو نے لوگوں میں بیان کر دی، میری تعریفیں بیان کر، میری اچھائیاں بیان کر، میں تو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا ان تعریفوں کے، ان اچھائیوں کے لائق بھی نہیں تھا جو لوگوں کی زبانوں پر آ گئی، لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگے۔ ایک انسان گھر کے بند کمرے میں کیا کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے، لوگ سلام کر رہے ہیں، کبھی کبھی انسان کو شرم بھی محسوس ہوتی، میں تو کیا کر رہا تھا، یہاں یہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس وقت اگر وہ شکر کر کے توبہ کرتا، اللہ کی استغفار کرتا، کہ جس وقت وہ گناہ کر رہا تھا گھر کے باہر لوگ اس کی عزت کر رہے تھے، چھپ کر کے ایسی جگہوں پر لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے وہ گناہیں کر رہا تھا لیکن لوگ اسے سلام کر رہے تھے، عزت کر رہے تھے، اس وقت اگر شرمندہ ہو کے توبہ کر لیتا اور خدا کا شکر ادا کرتا، میرے اللہ تو نے میری عزت بچا لی، تیرا شکر ہے، میرے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، تو آج جو گناہ نہیں کیا ہے اس کے لیے بدنامی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرے اللہ یہ گناہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، میرے معبود میں اس کے لیے کیوں بدنام ہو گیا۔ اس وقت اگر انسان ہوشیار ہو جاتا، الرٹ ہو جاتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر کرنا چاہیے، جو تعریفیں نہیں تھیں وہ بھی جب لوگ بیان کرنے لگیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے، میرے اللہ میں تو اس کے لائق ہی نہیں تھا لیکن تو نے پوری دنیا میں بیان کر دی۔ اگر شکر کر لیتا تو آج اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ پھر انسان دھیرے دھیرے دیکھیے پریشانیاں آتی ہیں اور شکایتیں بڑھتی ہیں اور پھر انسان مایوسی کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اپنے مالک سے دور چلا جاتا ہے۔ اب سنیے گا ایک واقعہ اور پھر میں غم کے بیان پر آؤں گا، سنیے گا۔ ایک عورت تھی، مدینے میں ایک عورت ہے، یہ عورت بڑی پریشانیوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہت روئی، بہت چلائی، بہت تڑپی، ظاہر سی بات ہے ماں ہے، بیٹا دنیا سے گیا ہے، فطرت ہے، نیچر ہے آدمی کا۔ دھیرے دھیرے اس نے ساری عبادتیں چھوڑ دی اور خدا کو برا کہنے لگی، کہتی تھی کیا خدا کو میں ہی ملی تھی۔ اس طرح کی باتیں بھی گناہ ہیں، گناہ، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اپنے مالک کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی جائے۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کا بزنس ڈاؤن ہوا، خدا کو چھوڑ دیا، انسان کی صحت خراب ہو رہی ہے، دوسرے سب ٹھیک چل رہے ہیں، میں ہی کیوں بیمار ہوں، اس کو شوگر نہیں، اس کو ڈائبٹیز نہیں، مجھے ساری چیزیں کیوں ہیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے۔ اتنی شکایت، سب چیزیں چھوڑ دیں اور پھر خدا سے شکایتیں کرنے لگی اور لوگوں سے بھی بیان کرتی تھی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ خیر، ہمارے نبی تک یہ بات پہنچ گئی، رسول اللہ اس کے گھر تشریف لائے، اجازت مانگی، عورت نے چادر اوڑھی، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ اب وہ سوچ رہی رسول اللہ کبھی تو نہیں آئے میرے گھر پر،
آج اللہ کے رسول میرے گھر پر آئے تو کچھ خاص کام ہے۔ رسول اللہ اس کے گھر میں داخل ہوئے، چاروں طرف دیکھا تو دیکھا گھر کے اندر ایک جھاڑ لگا ہوا ہے، اس جھاڑ کے اوپر ایک گھونسلہ لگا ہوا ہے، پرندوں کا گھونسلہ، کبوتر کا گھونسلہ، نیسٹ اسے انگریزی میں کہتے ہیں، گھونسلہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو کبوتر کا گھونسلہ لگائے اس میں پرندے ہیں، اس میں کبوتر ہیں؟ کہنے لگی ہاں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے کیا تم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو؟ کہتی ہاں، میں ان کے بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم انہیں نکالتے ہیں اور کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے اب تیسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم جب ان کے گھونسلے سے ان کے بچوں کو نکالتے ہو، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کبوتر اس گھونسلے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو پھر بھی وہیں رہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، وہ تو پھر بھی وہیں رہتے ہیں۔ رسول فرماتے اتنی پریشانیاں ان کے اوپر تم لوگ ڈھا دیتے ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں تم اس کی وجہ سے خدا کا گھر کیوں چھوڑ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ تم نے خدا کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ان کے سامنے ان کے بچوں کو نکالتی ہو اور کاٹتی ہو اور کھا جاتی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے نہیں گئے، وہ یہیں پر آتے ہیں، وہ یہیں رہتے ہیں۔ پھر تم نے اس مصیبت کی، بڑی مصیبت ہے، تم نے کیوں خدا کے گھر کو چھوڑ دیا ہے؟ عزیزان محترم، وہ عورت شرمندہ ہوئی، روئی، معافی مانگی، توبہ کیا، رسول سے وعدہ کرتی یا رسول اللہ میں پھر اپنے رب کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں اور میں پھر اپنے خدا کی عبادتیں شروع کرتی ہوں۔ عزیزان محترم، رسول نے ایک لفظ میں ایک جملے میں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں خدا کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں اپنے رب سے، اپنے مالک سے جڑ کر کے رہنا ہے، اپنے مالک کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ عزیزان محترم، بس انسان یہی بات سمجھ لے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کے ساتھ رہنا ہے، خدا کی بندگی کو نہیں چھوڑنا۔ میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جب ایک شخص نے آ کر کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے مجلس میں پڑھا تھا، اس نے آ کر کہا تھا کہ موسیٰ خدا ہم سے عبادت مانگتا کیوں ہے؟ کیا اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مثال دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں تجھے سیدھا جواب نہیں دوں گا، میں تجھے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک دن میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، بکریوں کا ایک بچہ چھوڑ کر کے چلا گیا اور ایک اونچی جگہ پر، اونچے ٹیلے پر چلا گیا۔ اس ٹیلے کے پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس بچے پر حملہ کیا۔ نبی موسیٰ فرماتے میں نے دیکھ لیا، میں جلدی سے گیا اور جا کر کے بچے کو بچا کے لے آیا، اور پھر میں نے بچے سے کہا دیکھ اگر ہمیں چھوڑ کر کے بھاگے گا تو بھیڑیا حملہ کرے گا، تجھے مار ڈالے گا، بھیڑیا تیرا دشمن ہے، مار ڈالے گا، ختم کر دے گا، لیکن جب تک ہمارے ساتھ رہے گا تیرا کوئی دشمن تجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تجھ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ نبی موسیٰ سے کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نبی موسیٰ فرماتے میں تجھ سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک تو اپنے رب کے ساتھ رہے گا، عبادتیں کر کے، سجدے کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ کو یاد کر کے، اگر تو اپنے رب کے ساتھ رہے گا تو شیطان تجھ پر حملہ نہیں کرے گا اور تجھے جہنم تک نہیں پہنچائے گا۔ جب تک تو رب کے ساتھ رہے گا خدا تیری ہدایت بھی کرے گا، صراط مستقیم پر بھی رکھے گا اور تجھے جنت میں بھی لے کے جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم، تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ رہے۔ میرے عزیزو آپ غور فرمائیں، اہل بیت نے کربلا کے میدان میں جو اتنی ساری مصیبتیں اٹھائیں، جو اتنے دکھ اٹھائے، جو اتنی قربانیاں دیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے، تاکہ انسان اللہ سے جڑا رہے۔ جانیں جاتی ہیں تو جائیں، ان کا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، ساری قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ بندہ اللہ سے جڑا رہے، اپنے رب سے جڑا رہے۔ یہ مجلسیں بھی اسی لیے تو ہوتی ہیں تاکہ، کیونکہ ان مجلسوں میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ عزیزان محترم، اور اہل بیت تو بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں اہل بیت، کبھی ان مجلسوں کو نہ چھوڑیے گا۔ اس وقت آپ کے گھروں پر یہ آ رہی ہیں مجلسیں یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ انہیں دیکھیے، جب انشاءاللہ امام بارگاہ کھل جائے تو آپ کو یہاں آنا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشانیوں میں آ کر کے اللہ کا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول نے بتایا اس عورت کو کہ دیکھو اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے یہ کبوتر اپنا گھر نہیں چھوڑتے،
تم اللہ کا گھر کیوں چھوڑ دیتی ہو؟ تم اللہ کا گھر کیوں چھوڑ کے بیٹھی ہو؟ تم اللہ کی بارگاہ کو کیوں چھوڑ کر کے بیٹھی ہو؟ عزیزان محترم، انسان بلند ہے، اللہ نے انسان کو تو بہت بلند بنایا ہے، انسان کو پیدا کر کے اللہ نے فخر کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، قرآن میں لکھا ہوا ہے، برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین۔ یہ کب کہا تھا اللہ نے؟ جب انسان کو بنایا تھا، جب انسان کو پیدا کیا تھا۔ انسان کی بڑی عزت ہے اللہ کی نظر میں۔ اہل بیت نے آدمی کو انسان بنایا ہے، انسان کو صاحب ایمان بنایا ہے، صاحب ایمان کو سلمان بنایا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اہل بیت کا غم مناتے ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتاری ہے، الحمدللہ۔ اور جس طرح سے ایک مچھلی کو سمندر سے نکال کے، دریا سے نکال کے زمین پر ڈال دو تو تڑپ کر کے مر جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم کو اگر کوئی عزاداری سے نکال دے تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، سب کچھ جو ملا ہے آج ہمیں اسی عزاداری سے ملا ہے۔ بڑے کریم ہیں اہل بیت۔ ایک عورت ہے، مومنہ ہے، اس کا بیٹا بھی دنیا سے گزر گیا ہے۔ ہر جمعرات کو شب جمعہ میں اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے شب جمعہ میں نکلی اپنے بیٹے کی قبر پر جانے کے لیے۔ کچھ دور چلی، راستے میں ایک گھر تھا، اس گھر سے مجلس کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب بیٹے کی قبر پر بعد میں جاؤں گی، پہلے مجلس کر لوں۔ مجلس میں آ گئی، کافی دیر تک مجلس کرتی رہی۔ اس نے سوچا اب اتنی دیر ہو گئی، اب گھر جاؤں کہ بیٹے کی قبر پر جاؤں۔ کافی رات ہو گئی، اس نے سوچا کہ اگر میں نہ گئی تو شاید اس کی روح بے چین ہو جائے، چلو چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، بس بیٹے کی قبر پر جاؤں گی، 3 بار صلوات پڑھوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ بیٹے کی قبر پر آئی، آنے کے بعد جیسے ہی اپنے بیٹے کی قبر پر آئی تو دیکھا وہاں روشنی تھی، روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا قبرستان میں۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جو اس کے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بیٹے پر رو رہی ہے۔ یہ عورت قریب پہنچی اور جا کر کے کہتی ہے کہ اے بی بی، لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو، یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ وہ بی بی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں میں بھولی نہیں ہوں، میں تیرے بیٹے کی قبر کو جانتی ہوں، یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں یہاں پر اس لیے رو رہی تھی کیونکہ تو میرے بیٹے کا غم منانے کے لیے میرے بیٹے حسین کی مجلس میں گئی تھی، اس لیے میں تیرے بیٹے کا غم منا رہی تھی، میں تیرے بیٹے پر آنسو بہا رہی تھی، گریہ کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا اہل بیت کتنے کریم ہیں، اتنے کریم اہل بیت۔ کبھی ان سے فدق چھینا جاتا ہے، کبھی ان سے منبر چھینا جاتا ہے، کبھی امام حسن کے پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچا جاتا ہے۔ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں ان پر۔ عزیزان محترم، ایک شخص آیا ہے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کے کہتا ہے مولا، میں نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آ گیا نا، تب یہ شخص آیا ہے، امام کا صحابی ہے، کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی زینب کے سر میں کچھ خون جمع ہوا تھا، مولا یہ خون کہاں سے آیا تھا، یہ کیسا خون تھا، یہ بی بی کے سر سے خون کب نکلا۔ امام سجاد علیہ السلام سر جھکا کر بڑی دیر تک روتے رہے۔ وہ کہتا ہے مولا میرے سوال کا جواب تو دیجئے۔ یہ بھی رونے لگا، چاہنے والا ہے، امام کو روتا دیکھا تو خود بھی رونے لگا۔ امام فرماتے ہیں میرے بھائی میں تجھے کیسے بتاؤں، جب ہم اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ جب عمر ابن سعد کہتا تھا کہ جلدی قافلے کو آگے بڑھاؤ، ہمیں جلدی یزید تک پہنچنا ہے اور یزید سے انعام لینا ہے، یہ قافلہ کوفے سے نکلا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب اونٹوں کو تیز دوڑایا جاتا تھا تو بچے
اونٹوں سے نیچے گر جاتے تھے، جب نیچے گرتے تھے تو مائیں روتی تھیں، بچے ماں کو پکارتے تھے، کہتے تھے اماں ہم زمین پر گر گئے ہیں، اماں ہمیں اٹھا لو، اماں ہمیں بچا لو۔ اس وقت عمر ابن سعد نے شمر کو آواز دی، اے شمر، کسی بچے کو واپس اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بچے کو، کسی بیوی کو ناقے سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے، واپس کچھ اونٹوں کو اور گھوڑوں کو موڑو اور ان کے بچوں کے اوپر سے کوئی نے کچلتے ہوئے آگے بڑھا دو۔ عزادارو جب کچھ بچے اس طرح شہید ہو گئے، امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کے حوالے میرے بابا حسین نے پورا قافلہ کیا تھا۔ ارے میری پھوپھی کیسے برداشت کرتی؟ جب کچھ دیر اس طرح ہوتا رہا، ایک منزل وہ آئی کہ اب میری پھوپھی سے برداشت نہ ہوا۔ جب بچے گرتے تھے میری پھوپھی خود کو اونٹ سے نیچے گرا دیتی تھی۔ ارے ہاتھ تو گردن کے پیچھے بندھے تھے، جب کوئی اونٹ سے نیچے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میری پھوپھی اسی طرح گری، عزادارو میری پھوپھی گر جاتی تھی۔ امام سجاد نے یہ فرمایا، میر انیس کہتے ہیں ارے وہ کیسے گری؟ ہاتھ تو گردن سے بندھے تھے، بس ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے، اس طرح زینب گرتی تھی۔ عزادارو زینب کیوں ناقے سے گرتی تھی؟ اس لیے گرتی تھی کیونکہ زینب کی وجہ سے عمر ابن سعد کو قافلہ روکنا پڑتا تھا۔ زینب کو چھوڑ کر کے تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ زینب کو پیش کرے گا، یزید کے سامنے حاضر کرے گا، تب عمر ابن سعد کو انعام ملے گا، اس لیے اسے قافلہ روکنا پڑتا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی اتنی بار ناقے سے گری، سر زخمی ہو گیا، وہ سر کا خون تھا جو بالوں میں لگا ہوا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔